بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں ان اسباب پر کہ جو انسان کو حق سے اختلاف پر مجبور کر دیتے ہیں، یعنی ان اسباب کی وجہ سے ایک شخص جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے اس سے اختلاف کر لیتا ہے۔ ان میں سے ہم ایک سبب استکبار پر، ایروگنس پر بات کر چکے ہیں۔ دوسرا سبب جس پر ہمیں آج بات کرنی ہے وہ ہے تقلید بزرگاں، یعنی اپنے آبا و اجداد بڑوں بزرگوں کی اندھی تقلید۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور ایک بات کی درستگی کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو اس وجہ سے رد کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے جو ہے ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس آرگومنٹ کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں، وہ بکھیری ہیں اللہ رب العزت نے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو قرآن مجید کے عالم کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کے انکار کے لیے سب سے پہلے جو بات کہتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے، بھئی یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی روایت کے خلاف ہے، ہمارے بڑے بزرگ جو باتیں کہے گئے ہیں یہ تو ان کے خلاف ہے سراسر، یہ بات ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے تقلید بزرگاں، بزرگوں کی اندھی تقلید۔ اب آج ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بزرگوں کی اندھی تقلید ہے یہ کس طریقے سے انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں اس آرگومنٹ کی کیا حیثیت ہے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے بڑے بزرگوں کی اتباع کریں گے، اسلاف کا اتباع، اندھا اتباع، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نظروں میں، اللہ کی کتاب کی نظروں میں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مضمون ہمیں جو ہے بہت مقامات پر نظر آتا ہے۔ اللہ کی کتاب بھری ہوئی ہے اس مضمون سے، اتنے مقامات پر ملتا ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا سارے کو، تو اس لیے میں چند اہم مقامات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے معاملے میں بغیر کسی علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے مجادلہ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم کی کوئی بات نہیں ہوتی، ہدایت کی کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے اس کتاب سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن آپ ان سے بات کرو تو مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مجادلے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ سے، دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اس دلیل کی اتباع کرو نا، تو قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، جس پر ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے، جو ہم نے ان کو مانتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے، اسی پر عمل کریں گے، لہٰذا ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اسے دیکھیں گے، نہ ہم اسے سنیں گے، اور نہ ہم اسے بولنے کے لیے تیار ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کی زندہ تصویر بن کر وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اب جو دنیا کے اندر بیچارے جو لوگ ہیں، وہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے اور وہ ذرا ان کی اپنی تعلیمات، ان کے اسلاف کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے اسلاف کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ اصل میں آج بھی اسی جاہلیت کی صدائے بازگشت ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ اصل میں وہی آرگومنٹ ہے جو نبیوں کی قوموں نے نبیوں کو دیا ہے، توحید کے خلاف دیا ہے، رسالت کے خلاف دیا ہے، معاد کے خلاف دیا ہے، لیکن وہی آج بھی سنائی دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے،
قریش کے علاوہ، قریش کو تو اس بات کا حق تھا کہ وہ حرم کے اندر کپڑے پہن کر جائیں، لیکن ان کے علاوہ مشرکین عرب جو تھے وہ آتے تھے اور برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کپڑے ہوتے ہیں، لباس، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم اگر حدود حرم میں داخل ہوں گے، کعبے کے اندر داخل ہوں گے، اس کا طواف کریں گے تو یہ نیکی کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، تو وہ برہنہ ہو کر طواف کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑی عریانیت، فحاشیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر میں، جو دنیا کے اندر اللہ کا سب سے مقدس اور پاکیزہ اور سب سے قدیم گھر ہے، آدمی اسی کا ننگا ہو کر طواف کرنا شروع کر دے، اس سے بڑی بیہودگی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ انہوں نے اسی کو اللہ کے حکم کے طور پر پیش کیا۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا حرکت تم کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس بات کو حکم دیا ہے۔ کیوں کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے قالوا وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو جب ہمارے بڑے بزرگ یہی سب کرتے رہے ہیں تو لازماً یہی اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اللہ بے شرمی، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی بغیر علم کے، بغیر دلیل کے آپ ایسے ہی اللہ رب العزت کے حوالے سے کچھ بھی بات کہہ دو گے۔ تو آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ اتنی بڑی فحاشی اور عریانی کو ایک قوم نے اپنے لیے اللہ کے حکم کے طور پر اسے اپنا لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہی کیا ہے، ہر نبی جو ابھی دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ نے قرآن مجید نے ان کی سرگزشتیں بیان کی ہیں، تو یہ بات تمام انبیاء کی قوموں کے اندر ہمیں کامن ملتی ہے، مشترک ملتی ہے، کہ جب بھی نبی نے پیغام حق کو صداقت اپنی قوم کو سنایا ہے، توحید کا پیغام دیا ہے مثلا، تو ہر نبی کی قوم نے جو ہے پلٹ کر اس پیغام کے مقابلے میں یہ آرگیومنٹ ضرور دیا ہے، یعنی یہی بات کہ بھائی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو تو بتوں کو پوجتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو تم کہاں سے ہمیں آ کر یہ توحید کی دعوت دے رہے ہو؟ یہ کیا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہم نے تو اپنے بڑے بزرگوں کو اسی طرح دیکھا ہے۔ چنانچہ کسی نے اپنے نبی کو کہا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں؟ کسی نے کہا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں؟ کسی نے کہا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں؟ یہ اس طرح کے آرگومنٹ وہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں موڑ دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے؟ یہ ہر نبی کی دعوت کے اندر تقریباً قرآن مجید نے جن نبیوں کی سرگزشتیں ہمیں سنائی ہیں کامن ملتی ہے یہ بات۔ ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو پلٹ کر یہی آرگومنٹ دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہے اس بات کو ہضم ہی نہیں کر پاتے تھے، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی روایات کو چیلنج کرنا ان کے نزدیک معاذ اللہ پاگل پنتی کے مترادف تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو ان کی قوم نے کہا کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو ہمیں حق سنائے گا؟ تو ہمارے پاس حق لے کر آ گیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے، کوئی کھیل کر رہا ہے؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی غیر معقول سی بات آ جاتی ہے سامنے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا بیہودگی کی بات آپ کر رہے ہو، یہ کیا غیر معقول بات آپ کر رہے ہو، تمہارا دماغ بھی صحیح ہے، جا کر اپنے دماغ کا جو ہے علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ۔ بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ اجئتنا بالحق، ہمارے پاس تم ہی حق لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، کیا ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہے ہو، کوئی کھیل ویل کر رہے ہو؟ یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ ہر نبی کی قوم میں تقریباً ہمیں مشترک ملتا ہے۔ سب نے یہ پلٹ کر دلیل دی ہے کہ ہم نے تو اپنے بڑے بزرگوں کو اسی طرح دیکھا ہے، تم یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ ہر نبی کی دعوت کے مقابلے میں یہ آرگومنٹ آیا ہے اور لوگوں نے یہ کہہ کر جو ہے نبی کی دعوت کا انکار کیا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں، جو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، پارسا تھے،
علماء تھے، فقیہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تو ان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی، سنا ہی نہیں ہے جی. یعنی اس طرح کی بات تو آج تک ہمارے کان میں پڑی نہیں ہے، یہ تو پہلی بار آپ سے ہم سن رہے ہیں. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس دلیل کو، ان کے اس آرگومنٹ کو کسی قابل سمجھا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی گمراہ، ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے. اللہ نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو اب وہ انہی کے نقش قدم پر آنکھ بند کر کے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں. اب انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جس جگہ پر تھے، جس راستے پر چل رہے تھے، وہی برحق ہے، وہی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، انہی کی کیا بات کرتے ہو، ان سے پہلے بہت سی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان سے پہلے ان میں اکثریت ایسی تھی جو گمراہ ہوئی، اسی وجہ سے گمراہ ہوئی آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں. لفظ اکثر اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا کہ اکثر ان میں سے ایسے تھے جو گمراہ ہوئے. یہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو اکثریت کا ایک خمار رہتا ہے نا کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اتنے سارے گزرے ہیں، ایک پوری لمبی فہرست، ایک پوری لمبی لسٹ جو ہے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ سارے غلط تھے. تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم نے زمین میں جو اکثریت ہیں، اکثر لوگ ہیں، ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے اگر تم چل پڑے تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اکثریت تو اپنے گمان کی اتباع کرنے والی ہوتی ہے، وہ تو اٹکل کے تیر تک کے چلانے والی ہوتی ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنے دور کا، آپ جو ہے اگر گہرائی سے ذرا تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے. ہندوازم میں آپ دیکھ لیں، کرسچینٹی میں آپ دیکھ لیں، جوڈائزم میں آپ دیکھ لیں، کہاں جا رہی ہے اکثریت؟ اکثریت آنکھ بند کر کے جو ہے اپنے اپنے پیشوایان مذاہب کے پیچھے بھاگی دوڑی چلی جا رہی ہے. نہ انہیں یہ پتہ کہ ہمارے جو سالار کارواں ہیں وہ کیسے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ کہ ہمارا کارواں جو ہے جا کہاں رہا ہے، منزل ہماری کیا ہے، بس بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. مسلمانوں کی اکثریت بھی جہاں پیدا ہو گئی ہے آنکھ بند کر کے بس لگی پڑی ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں اس بات کی کہ بھئی ہمارے جو پیشوایان مذاہب ہیں ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، نہ انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، یا ہمیں صحیح بتا رہے ہیں یا غلط بتا رہے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو ایسی اکثریت کی اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اکثریت تو دنیا کے اندر ایسی ہوتی ہے تو بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، اپنی خواہشات کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ اکثریت پر اللہ رب العزت کا تبصرہ ہے قرآن مجید کے اندر. بلکہ یہ وہ چیز ہے میرے بھائیو جو دنیا کے اندر دین میں تحریف کا سبب بن جاتی ہے، حق سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے. یہ چیز، یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے جب انہوں نے دین کے اندر تحریف کے اسباب بیان کیے کہ دین کے اندر تحریف کیوں ہو جاتی ہے. تو وہاں پر انہوں نے ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ غیر نبی کی اندھی تقلید جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے، دین کے اندر تحریف کا سبب بن جاتی ہے. غیر نبی کی اندھی تقلید کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اگرچہ انہوں نے تقلید کی ایک قسم کو جو ہے جائز بھی لکھا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر انشاءاللہ میں کسی دن بات کروں گا. ان سے بھی اگرچہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جائز تقلید کے بارے میں لکھا ہے وہ بہت شفاف مقدمہ ہے. اس پر میں انشاءاللہ کسی دن الگ سے بات کروں گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ اختلاف اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی غیر معقولیت نہیں ہے جتنے کہ یہ عام طور پر چھٹبھئیے قسم کے لوگ بیچارے امت کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. یہ جو بزرگوں کی اندھی تقلید ہے اس کے بارے میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو دین کے اندر تحریف اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. اور دلیل کے طور پہ انہوں نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی ہے جو یہود کے عوام کے بارے میں ہے. اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے فقیہوں کو، اپنے فریسیوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا رکھا ہے. اب اس آیت کے بارے میں
ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہود کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے علماء کو معبود تو نہیں بنا رکھا، یہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ان کو پوچھتے بھی نہیں، تو پھر آخر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو جو ہے اپنا رب بنا رکھا ہے؟ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، کتاب التفسیر کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، انہوں نے اپنے معبودوں کی عبادت تو نہیں کی ہے، اپنے علماء کی، ان کو پوچھتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے علماء جو کچھ اپنی طرف سے حلال کرتے ہیں یہ اپنے لیے اسے حلال ٹھہرا لیتے ہیں، اور جو اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں یہ اپنے لیے اس کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے علماء کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں۔ اس لیے یہ اختیار دینا کسی کو، یہ بھی اصل میں اس کو اپنا رب بنا لینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ نبی بھی صرف کیا کام کرتا ہے؟ نبی کا بھی اختیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسی کو آگے بیان کرے کہ یہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیا اسی کو آگے بیان کرے کہ یہ حلال ہے۔ نبی کا دائرہ اختیار بھی یہ ہے۔ یہ بات نبی کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتی، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی فریسی، کسی زاہد، کسی متقی کی تو خیر کیا حیثیت ہے۔ تو انہوں نے اپنے علماء کو یہ حیثیت دی، تو اللہ رب العزت نے یہ تبصرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اچھا، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ بھائی یہ آخر یہود کے علماء جو ہے یہ ایسی حرکت کرتے کیوں تھے؟ یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال ٹھہرا دیا، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا، یہ آخر ایسا کرتے کیوں تھے؟ تو پھر مجھے اس کا جواب قرآن مجید ہی کے اندر ملا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے کتاب قانون اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے شریعت گھڑتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد لکھ کر جو ہے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یہ کرتے کیوں تھے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ ان سے پیسے لے کر جو ہے اپنی جیبیں بھریں، اپنی جھولیاں بھریں، اپنی جیبیں گرم کریں۔ یہ اس لیے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ وہ لکھتے تھے شریعت کے مقابلے میں اس پر بھی ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ شریعت کو بیچ کر کماتے تھے اس کی وجہ سے بھی ان پر ہلاکت ہے۔ اور دوسری حرکت وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے عوام کو جنت جو ہے بڑی سستی بیچا کرتے تھے، یعنی کچھ بھی کر لو، وہ اپنے عوام کو یہ یقین دلا دیتے تھے کہ جنت جو ہے نا تمہاری پکی ہے، کوئی تمہیں جنت سے محروم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے عوام کی جو جھوٹی امانی تمنائیں آرزویں ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بیان کی۔ فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ کہتے تھے کہ جہنم ہمیں نہیں چھوئے گی، جنت تو ہماری پکی ہے ہی، جہنم بھی ہمیں نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، چند دن۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں نا مسلمانوں میں، علماء بڑی سستی جنت جو ہے لوگوں کو بیچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری پکی ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لیا اب جو کچھ بھی کرو، اگر جہنم میں جانا پڑ بھی گیا نا تو جہنم سے ایک دن چھٹکارا ملے گا اور جنت کے اندر تم چلے جاؤ گے۔ اور ایک حافظ قرآن اگر تم نے بنا لیا اپنے گھر کے اندر تو ایک حافظ قرآن جو ہے 10 کو جنت کے اندر لے کے چلا ہی جائے گا، 10 کی مغفرت کا سبب بن جائے گا، اور ایسے لوگوں کو جنت دلائے گا جن کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ بات جب ہم عوام کو بتائیں گے، عام آدمی کو، تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ اچھا یعنی ایک حافظ قرآن تیار کرنا ہے بس اور جنت پکی جہنمیوں کے لیے۔ یعنی جہنمی وہی تو ہے نا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو جب ہم نے عوام کو یہ بتا دیا، نہ یہ دیکھا کہ روایت کی حیثیت کیا ہے، استنادی حیثیت، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو ہے نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ دین کے جو اور اصول ہیں، مثلا قیامت کے اندر جو مجازات کے اصول ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے عدل و انصاف کے اصول ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق العباد کی ادائیگی کے جو اصول ہیں، یہ روایت کہیں ان سے تو نہیں ٹکراتی ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس بیان کرنے سے مطلب ہے۔ اب لوگوں کو بیان کر دیا، لوگ تو بڑے خوش ہوں گے۔ تو جس طرح لوگ خوش ہو کر یہاں نذرانے، ہدیے، تحفے یہ سب چلتا ہے، تو وہاں بھی یہی چلتا تھا۔ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ بڑی سستی جنت ہی ہمیں دلا رہے ہیں تو بس ان کو نوازتے تھے خوب،
ہدیے، تحفے، نذرانے، یہ سب چیزیں ملتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی پر تبصرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں سے قیمتیں لے کر، پیسے لے کر شریعت گھڑ کے جو ہے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے جو ہے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے؟ ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات باندھ رہے ہو جو اللہ نے نہیں کہی، یعنی ما لا تعلمون، جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بولے چلے جا رہے ہو بغیر علم کے۔ تو یہ ہے میرے بھائی قرآن مجید کو آدمی پڑھے، ذرا عقل و بصیرت کے ساتھ پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے، آنکھیں کھلتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے پڑھنا ہی نہ چاہے، سوال کرنا ہی نہ چاہے، اپنے روایات کو چیلنج کرنے کا حوصلہ ہی اس کے اندر نہ ہو، پھر تو جہاں لگا رہے، پھر تو اسے نیکیاں کمانے کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اکابر ہیں، اپنے اسلاف ہیں، انہوں نے جنت دلائی دینی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو خیر میرے بھائیو، آج ہم نے یہ جانا کہ بزرگوں کی جو اندھی تقلید ہے وہ کس طریقے سے انسان کو حق سے اختلاف پر مجبور کر دیتی ہے، کس طریقے سے انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ اور دوسرے ہم نے یہ جانا کہ بزرگوں کی اندھی تقلید کی جو دلیل ہے نا، یہ جو آرگومنٹ ہے کہ بھائی ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے آبا و اجداد مانتے آئے ہیں، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے اسباب آنے والی چند ویڈیوز میں بیان کریں گے۔